ایران کا اسرائیل پر بھرپور جوابی حملہ، بیلسٹک میزائل برسا دیے، تل ابیب میں متعدد عمارتوں کو نقصان، آگ کے شعلے بلند ہونے لگے کہ اسرائیلی ہلاک، 60 سے زائد زخمی، کئی کی حالت تشویشناک۔ ایران نے جواب میں تل ابیب اور یروشلم کو نشانہ بنایا۔ ایرانی میڈیا کا اسرائیل پر 300 میزائل داغنے کا دعویٰ، صہیونی میڈیا نے فائر کیے گئے میزائلوں کی تعداد 100 سے کم بتائی۔ چند گھنٹے میں حملے کے 4 راؤنڈ مکمل کیے گئے۔ تل ابیب دھماکوں سے گونج اٹھا۔ ایران کے سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیل کے 2 طیارے گرا دیے گئے، ایک خاتون پائلٹ بھی گرفتار کر لی گئیں۔ 2 F-35 اسٹیلتھ طیاروں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیلی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹر کے قریب آگ لگ گئی۔ امریکہ ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ ایرانی حملے کے بعد اسرائیلی فوج کے ترجمان نے براہ راست پریس بریفنگ روک دی۔ اسرائیل نے ایران پر دوبارہ حملے شروع کر دیے۔ ایران کے اسرائیل پر تابڑ توڑ جوابی حملے، تل ابیب اور یروشلم میں زوردار دھماکے سنے گئے۔ اسرائیل کی وزارت دفاع کے نزدیک آگ کے شعلے دکھائی دینے لگے۔ ایران نے ہفتے کی صبح اسرائیل پر 4تھا بڑا میزائل حملہ کر دیا۔ ایک میزائل تل ابیب کے وسطی علاقے میں اپنے ہدف پر آن گرا۔ دھماکوں کی آوازیں تل ابیب اور یروشلم میں سنی گئیں۔ گشدان میں 2 ایرانی میزائل گرنے کی اطلاعات۔ اسرائیل پر جلد خیبر میزائل داغے جائیں گے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے سخت الفاظ میں خبردار کر دیا، کہا کہ اثرات دیکھ کر دنیا حیران رہ جائے گی۔ اسرائیل کے لیے ایک حیران کن مرحلہ ثابت ہوگا۔ مزید کہا، ہمارا بدلہ ابھی شروع ہوا ہے۔ کمانڈر، سائنسدانوں اور شہریوں کے قتل کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ اب اسرائیل کا کوئی علاقہ محفوظ نہیں رہے گا۔ ہمارا انتقام نہایت تکلیف دہ ہوگا۔ ایران کو اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، اقوام متحدہ میں پاکستانی مندوب کا 2 ٹوک بیان۔ عاصم افتخار نے کہا کہ اسرائیل اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ ایسے اقدامات دنیا میں امن و سلامتی کے لیے شدید خطرہ بن سکتے ہیں۔ اسرائیل ایران کشیدگی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بے نتیجہ ختم۔ ایرانی مندوب عامر سعید بولے، صہیونی حکام نے ایران میں رہائشی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل دنیا کی خطرناک دہشت گرد حکومت ہے۔ اقوام متحدہ نے سلامتی کونسل کا اجلاس ایران کی درخواست پر بلایا۔ ایرانی حملے نے صہیونی قیادت کو خوف زدہ کر دیا۔ نیتنیاہو کو سیکیورٹی کابینہ کا ہنگامی اجلاس زیر زمین بنکر میں کرنا پڑا۔ کہا کہ اسرائیل کا مقصد ایرانی حکومت کو روکنا ہے۔ ایرانی حکومت نہیں جانتی ان کا کس سے سامنا ہے۔ ادھر عالمی رہنما تنازع کو حل کرنے کے لیے کوشاں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتنیاہو کا امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ، دونوں کی اسرائیلی ایران کشیدگی پر بات چیت۔ روس نے بھی ایران اسرائیل جنگ روکنے کے لیے ثالثی کی پیشکش کر دی۔ پیوٹن نے ایرانی منصب اور اسرائیلی وزیر اعظم سے رابطہ کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹیلی فون۔ ایران اسرائیل کشیدگی پر تبادلہ خیال، فریقین کو مسئلہ تحمل مزاجی سے حل کرنے کی ضرورت پر زور۔ مشرق وسطیٰ میں امن اور سلامتی کے لیے مشترکہ کوششوں کو بڑھانے پر اتفاق۔ اسرائیل کی ایران پر جاری ہے۔ تہران، اصفہان، تبریز سمیت کئی شہروں پر فضائی حملے۔ متعدد ایرانی فوجی سربراہان اور بڑے ایٹمی سائنسدان شہید ہو گئے۔ بچوں اور خواتین سمیت 78 شہری شہید ہوئے، 300 سے زائد زخمی۔ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا۔ پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور دیگر مقامات پر فضائی حملے۔ ایرانی آرمی چیف محمد باقری، پاسداران انقلاب کے سربراہ حسین سلامی شہید۔ پاسداران انقلاب کے ڈائریکٹر جنرل غلام علی راشد بیٹے سمیت شہید ہو گئے۔ ایروسپیس فورس کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ بھی شہید۔ القدس فورس کے سربراہ اسماعیل خانی بھی شہید ہونے والوں میں شامل۔ جوہری پروگرام کے سربراہ علی شمخانی بھی شہید ہو گئے۔ اور بھارتی اقدامات کے جواب میں پاکستان کا رد عمل یقینی ہوگا۔ ماحولیاتی وسائل کو ہتھیار بنانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ بھارت نے پانی روکا تو پاکستان جوابی عملی اقدام پر مجبور ہوگا۔ پاکستانی سفارتی وفد کے سربراہ بلاول بھٹو کی یورپین تھنک ٹینک کو بریفنگ، کہا بھارت نے سنتاس معاہدہ غیر قانونی طور پر معطل کیا۔ پاکستان نے بھارتی حملوں کے جواب میں دفاع کا حق استعمال کیا۔
اہم خبر ایران کا اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار رات گئے 5 بار میزائل حملے کیے گئے۔ ایک بار پھر سے بڑا میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ، جبکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 300 سے زائد میزائل داغے گئے۔ کئی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہونے کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایسا کہنا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا بھی دعویٰ سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داغے گئے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ داغے جانے والے میزائلوں کو ناکام بنایا گیا، انہیں روکا گیا ہے۔ یہ دعویٰ اسرائیلی فوج کا سامنے آ رہا ہے، جبکہ اہم یہ خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایران کا اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار رات گئے 5 بار میزائل حملے کیے گئے۔ ایک بار پھر بڑا میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے۔ کئی عمارتیں مکمل طور پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تباہ ہو گئی ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں ایک اسرائیلی خاتون ہلاک، 60 سے زائد صہیونی زخمی ہو گئے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 9 عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہو گئیں۔ سینکڑوں اپارٹمنٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تنصیبات پر حملے کیے جا رہے ہیں جہاں سے اسرائیل ایران اور فلسطین پر حملے کرتا تھا۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان تمام تر علاقوں میں جگہوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے، حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کے مطابق امریکہ ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایران کا اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار رات گئے 5 بار میزائل حملے کیے۔ ایک بار پھر سے بڑا میزائل حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے۔ کئی عمارتیں مکمل طور پر تباہ ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایرانی حملوں میں ایک اسرائیلی خاتون ہلاک، 60 سے زائد صہیونی زخمی ہوئے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے۔ متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ 9 عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ سینکڑوں اپارٹمنٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی تعداد 100 سے کم ہے، اور پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تنصیبات پر حملے کیے جا رہے ہیں جہاں سے اسرائیل ایران اور فلسطین پر حملے کرتا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے، حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکہ ایرانی میزائلوں کو ناکارہ بنانے میں اسرائیل کی مدد کر رہا ہے۔ ایرانی میڈیا کا کہنا ہے کہ ایران کا اسرائیل کے 2 F-35 اسٹیلتھ طیارے مار گرانے کا دعویٰ ہے، اور خاتون پائلٹ کو حراست میں لینے کا دعویٰ بھی سامنے آیا ہے، جبکہ اسرائیل کی جنگی طیارے مار گرائے جانے اور اپنی خاتون پائلٹ کو حراست میں لیے جانے کی تردید بھی سامنے آئی ہے۔ اہم خبر آپ تک پہنچا رہے ہیں کہ ایران کا اسرائیل کے خلاف بھرپور جوابی وار جاری ہے۔ رات گئے 5 بار میزائل حملے کیے گئے۔ ایک بار پھر سے یہ بڑا میزائل حملہ کیا گیا ہے۔ مناظر اس ٹائم آپ سکرین پر ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت۔ 300 سے زائد میزائل داغے گئے۔ کئی عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے ایرانی حملوں میں ایک
کہ اسرائیلی خاتون ہلاک اور 60 سے زائد صہیونی فوجی اس حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ زخمی ہوئے، جبکہ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں بیلسٹک میزائل فائر کیے گئے، متعدد مقامات کو نشانہ بنایا گیا، 9 عمارتیں مکمل تباہ ہو گئیں، سینکڑوں اپارٹمنٹس کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی جانب سے داغے گئے میزائلوں کی تعداد 100 سے کم ہے۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ آپریشن وعدہ صادق سوم میں اسرائیلی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ان تنصیبات پر حملے کیے گئے ہیں جہاں سے اسرائیل ایران اور فلسطین پر حملے کرتا ہے۔ ایران کی سیکیورٹی سرخ لکیر ہے، حملے کا فیصلہ کن جواب دیا جائے گا، اور یہ ابھی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ اسرائیل پر ایران کی جانب سے ایک دفعہ پھر میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل حملہ کیا گیا ہے، میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت بھی سامنے آئی ہے۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ ہے۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت سامنے آئی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ سے میزائل داغے گئے ہیں، اور یہ پانچویں بار یہ میزائل داغے گئے ہیں۔ مناظر اس ٹائم آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ سامنے آ رہا ہے۔ اسرائیلی فوج کی عوام کو دوبارہ محفوظ مقامات پر جانے کی ہدایت بھی سامنے آ رہی ہے۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر دوبارہ میزائل داغے گئے ہیں، اور اسرائیلی فوج کا ایران سے داغے جانے والے میزائلوں کو روکنے کا دعویٰ بھی سامنے آ رہا ہے۔